کیا حال ہے؟ آپ سب کا امید ہی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چلو تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ رات کی تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک عجیب سے بے چینی تھی جو مجھ پر سوار تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے قریب سوئے ہوئے شوہر پر ڈالی جو دنیا سے بے پرواہ گھری نیند سو رہا تھا۔ اسی دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آنے لگا۔ ایک ہی انسان تھا جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ تمام خوشیاں ہوتی ہوئی بھی میرے پاس ایک خوشی بھی نہیں تھی۔ میں دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس بار بھی جب مجھے نیند نہیں آئی تو میں تھک کر اپنی بستر پر اٹھ بیٹھی۔ پہلی میں نے ارسلان کو جگانے کا سوچا، پھر میں نے سوچا کہ اسی جگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کو نساؤ میرے جگانے پر ایک دم اٹھ بیٹھے گا۔ میں مایوس ہو گئی تھی۔ میری مایوسی کی وجہ بھی ارسلان ہی تھا۔ لہذا میں آہستہ سے بستر سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ پھر ایک نظر میں نے سامنے کی کمرے پر ڈالی جہاں پر ہمارا بہت ہی پیارا نانو کر رہتا تھا۔ وہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پر موجود نہیں تھا، یعنی فی الحال میری تنہائی بانٹنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یوں ہی بے مقصد صحن میں گھومنے لگی۔ اچانک میری نظر سرونٹ کوارٹرز پر پڑی جہاں کی روشنی جل رہی تھی۔ میں بے مقصد ہی اس طرف چلی گئی۔ وہاں پر میں نے دیکھا ہماری حویلی کا پرانانو کر ایک نوکرانی کے ساتھ بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ اسی نوکرانی کی سارا دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آنے لگا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کی حیثیت میرے سامنے ایک معمولی سے نوکر کسی ہے، لیکن فی الحال جو وہ کام کر رہا تھا اس کام کے لیے میں اس کا جتنا شکر ادا کر سکتی تھی وہ بھی کم تھا۔ لہذا جیسی ہی میں وہاں پر گئی وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر میری طرف چوری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسی اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت میں آ جاؤں گے۔ تم لوگ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے لیجی کو ذرا سا سخت بنا کر پوچھا۔ میری بات سن کر نوکرانی پریشان ہو گئی اور پھر ہکلاتی ہوئی کہنے لگی، کچھ بھی نہیں بی بی صاحبہ، ہم تو بس یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ایک نظر نوکر پر ڈالی جو اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ تم میرے ساتھ تم سے تو میں ٹھیک طرح سے بات کرتی ہوں۔ میں یہ کہی کر آگے کی طرف چل دی، جبکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہیارہا ہوگا۔ میں بظاہر غصہ ہو رہی تھی لیکن اندر بہت زیادہ خوش تھی، کیوں کہ دوبارہ سے میری خواہش پوری ہونے جا رہی تھے۔ نہ جانے کیوں میں اپنی نفسیاتی خواہشات کے آگے بھی بس پڑ جاتی تھی۔ لہذا وہ بغیر کوئی آواز کیسی اور بغیر کوئی اعتراض کیے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پھر میں اس کے کمرے کے سامنے جا کر رکھ گئی اور اسی کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا، لیکن وہ کمرے میں جاتی ہوئی ہچکچا رہا تھا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ میں جتنی زیادہ مچال رہی تھی وہ اتنی ہی زیادہ دیر کر رہا تھا۔ احمد، اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، میں تمہیں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ میں نے دوبارہ اپنی لہجے کو سخت بناتی ہوئی کہا۔ اب مجھے چڑچڑاپن بھے ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا اور کہنے لگا، بی بی صاحبہ ابھی نہیں، ورنہ ابھی ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ مسئلے کا سن کر مجھے نئی سری سے غصہ آنے لگا، کیونکہ فی الحال میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ برداشت کرنے کے حق میں تھی۔ ہاں تو پیاری دوستوں، اگر آپ اس کہانی کو مزید سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ ضرور کریں۔